ناظرین، روزی کا حصول ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ ذہنی اور خاص طور پر جسمانی مشقت کرتا ہے، جس کے لیے وہ ہر مشکل سے مشکل کام کے لیے بھی تیار رہتا ہے، اور کچھ ایسی نوکریاں کرنے پر وہ مجبور ہو جاتا ہے جو اس کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہوتی۔ ایک سروے کے مطابق ہر سال تقریباً 6,50,000 ورکر ان خطرناک جابز کی وجہ سے اور انتہائی جسمانی مشقت کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ آج ہم آپ کو کچھ ایسی ہی جابز کے بارے میں بتائیں گے جو انسانی جان کے لیے انتہائی خطرناک ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایسی نوکریوں کو کرنے پر مجبور ہیں۔ 1947 میں جب انڈیا آزاد ہوا تو اس دوران نمک کی امپورٹ کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہو گئی۔ انڈیا نمک کا تیسرا بڑا پروڈیوسر ہے، جہاں خاص اور مشکل مرحلوں سے گزر کر نمک کی تیاری ہوتی ہے۔ نمک کی تیاری سولر ایواپوریشن میتھڈ کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس کے لیے ورکرز کو ایک خاص موسم کا انتظار کرنا پڑتا ہے جس میں بارشیں کم ہوں۔ جب نمک کی تیاری کے لیے موسمی کنڈیشن فیوریبل ہوتی ہے تو یہ ورکرز سولر ایواپوریشن میتھڈ کے تحت نمک کی تیاری کا کام شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمک کے پونڈز بنائے جاتے ہیں، پھر ان پونڈز کو ٹھوس بنانے کے لیے بہت بڑے بڑے ہینڈ رولرز چلائے جاتے ہیں۔ ایک پونڈ پر تقریباً 20 سے 25 بار رولر چلایا جاتا ہے، اور سخت گرمی میں ورکرز کو انتہائی مشقت کا کام کرنا پڑتا ہے۔ گرمی میں ورکرز ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمک کی تیاری کے مراحل میں ورکرز کو ایک خاص قسم کا پانی، جسے پرائم واٹر کہتے ہیں، اس کی تلاش بھی کرنی ہوتی ہے۔ یہ پانی اپنے اندر بہت زیادہ مقدار میں نمکیات رکھتا ہے، اور جب یہ پانی خشک ہو جاتا ہے تو یہ اپنے پیچھے نمک کے کرسٹلز چھوڑ جاتا ہے۔ لیکن اس پانی کی ہائی ایسیڈک کوالٹیز سکن کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان ورکرز کی آئی سائٹ سورج کی تیز روشنی کی نمک کے ساتھ ریفلیکشن کی وجہ سے بہت جلدی کمزور ہو جاتی ہے۔ اس مشقت بھرے کام کے بدلے ورکرز کو بہت کم اجرت ملتی ہے، اور نمک کا 1 کلو گرام وزن صرف 30 پیسے میں فروخت کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو سلفر کی پروڈکشن کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس کے لیے سلفر کی پروڈکشن کے لیے ہائر کیے گئے ورکرز کو سب سے پہلے دنیا کی خطرناک جگہوں سے سلفر کلیکٹ کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں سلفر کی جتنی زیادہ اہمیت ہو چکی ہے، اسے حاصل کرنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ فیکٹریوں میں مختلف پروڈکٹس بنانے سے لے کر زرعی شعبے میں زرعی پیداوار بڑھانے تک سلفر کا اہم رول ہے۔ ایسٹ جاوا انڈونیشیا میں ایک کروٹر موجود ہے جس کا نام آئیجن کروٹر ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کی زمین سے خطرناک اور جان لیوا گیسز نکلتی رہتی ہیں، اور پھر یہاں کا ٹمپریچر لو ہونے کی وجہ سے یہ گیسز کنڈنسیشن کے پروسیس کے ذریعے لیکوئڈ میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور جب یہ لیکوئڈ ٹھنڈا ہوتا ہے تو سلفر میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور سلفر کی بڑی بڑی چپس بن جاتی ہیں۔ پھر اس سلفر کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے ورکرز اس خطرناک جگہ پر آتے ہیں جہاں زہریلی گیسیں ان کی جان بھی لے سکتی ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کو وہ سارا سلفر اپنے کندھوں پر اٹھا کر پیدل میلوں دور فیکٹریز تک بھی پہنچانا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں ٹرانسپورٹ کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ایک سروے کے مطابق یہ ورکرز خطرناک گیسز کو انہیل کرنے کی وجہ سے اوسطاً 50 سال تک ہی زندہ رہ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سلفر کو ایکسٹریکٹ کرنے کی جاب دنیا کی خطرناک جابز میں سے ایک ہے۔ اب آپ کو ویلڈنگ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ویلڈرز کو ویلڈنگ کے دوران فائر، ہیٹ اور دھماکوں جیسے خطروں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، لیکن یہی کام اگر پانی میں کیا جائے تو یہ 10 گنا زیادہ خطرناک بن جاتا ہے۔ اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے ورکرز کو انڈر واٹر مشینری جیسے پائپ لائن، شپ، مرین وغیرہ کی مرمت کرنا ہوتی ہے۔ پانی کے اندر ویلڈنگ کرنے سے دھماکوں اور شارٹ سرکٹس کا خطرہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اب تک متعدد لوگ اس جاب کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ناظرین، ماہی گیری اگر شوق سے کی جائے تو الگ بات ہے، لیکن جو لوگ پروفیشنلی اس شعبے سے وابستہ ہیں وہی یہ بات صحیح طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ یہ کام کس قدر خطرناک ہے۔ ہم جانتے ہیں سمندر میں چھوٹی مچھلیوں کے علاوہ بھی بہت بھاری بھرکم مخلوق ہوتی ہے جو کئی بار ماہی گیروں پر حملہ کر دیتی ہے۔
اور کئی بار کشتی یا جہاز کا توازن بگڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ماہی گیروں سمیت پانی میں ڈوب جاتے ہیں، اور یہ ماہی گیر روزی کمانے کی غرض سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اب تک لاتعداد ایسے حادثے ریکارڈ میں آ چکے ہیں جن میں ماہی گیروں پر آبی مخلوق کے حملے یا پانی میں ڈوب جانا بڑی وجوہات ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔